اللہ نے ہمیں ہادی وہ دیے کہ جن کی محبت دل میں رکھ کر اگر بستر پہ چلے جاؤ وہاں بھی عبادت ہے، بازار میں چلے جاؤ وہاں بھی عبادت ہے۔ مجھے کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے اللہ نے دیے ہی ایسے ہیں کہ جنہیں سوچیں تو محبت ہے، جنہیں دیکھیں تو محبت ہے، جن کا ذکر سن لیں تو عبادت ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ گفتگو اب میرے پاس 15 منٹ آپ میرے پہلے سے لے گئے ہیں، تو میرے لیے تھوڑا چونکہ سفر زیادہ ہے، میں مشکل ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر مثلا کسی اور کو پڑھانا چاہتے ہیں تو پہلے پڑھائیں، تو میرے ٹائم پہ نہ پڑھائیں، یا پھر میرے بعد پڑھا لیں۔ میں کسی کی مخالفت تو نہیں کرتا، ذاکر صاحب نے مصاحب پڑھ رہے تھے، میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن میری چونکہ مجبوری یہ ہے کہ چونکہ سفر ہے تو جگہ پہنچنا ہے، اس لیے بہرحال چلیں جو بھی ہے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں۔ ولایت استفاعیہ، کل والی بات جہاں پہ ختم ہوئی تھی یاد ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ ولایت استفاعیہ، ولایت تنفیذیہ۔ ولایت استفاعیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے۔ ولایت کے اس مرحلہ پر فائز وہ ہوگا جو مقامی اشاعت پر فائز ہوگا۔ مقامی اشاعت پر فائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کل عرض کی تھی کہ مقامی اشاعت پر جو فائز ہے در حقیقت وہ کائنات کی خلقت کا گواہ ہے، اور گواہ بننے کے لیے دو خصوصیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1 علم بالمشہود، نمبر 2 وجود کی حضوریت۔ یعنی اگر ایک شے ہو اور دوسری خصوصیت نہ ہو تو یہ کچھ اور تو ہے، شاہد نہیں ہے۔ یعنی اگر علم بالمشہود آ گیا، وجود حاضر نہیں، یہ عالم تو ہو سکتا ہے، شاہد نہیں ہو سکتا۔ اور اسی کے برعکس اگر وجود حاضر ہے، علم بالمشہود نہیں آیا تو یہ حاضر تو ہے، شاہد نہیں ہے۔ تو پھر شاہد کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جس کو عدت اور نفاس کے مسائل کی بھی سمجھ نہ آئے اور جا کے پڑوسیوں سے مسائل پوچھتا پھرے۔ نہیں، شاہد اس کو کہتے ہیں جو علم بالمشہود بھی رکھے، وجود کی مشہود کے پاس حضوریت بھی رکھے۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو شاہد اسے کہتے ہیں جو حاضر بھی ہو، ناظر بھی ہو۔ آپ سلامت رہیں۔ یہاں پہ کل گفتگو ختم کی تھی کہ ولایت استفاعیہ اس تک آئے گا وہ کہ جو دو خصوصیت کا حامل مقام اشاعت پر فائز ہے۔ اگر فائز ہے تو ولی ہے، اگر فائز نہیں تو پھر تو جاہل ہے، اس کا ولایت سے تعلق نہیں، پھر وہاں ولایت نہیں بلکہ شہوت ہے۔ تو شہوت اور ہے، ولایت اور ہے۔ ولایت پر ولایت استفاعیہ کہہ رہا ہوں، جو ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، وہ جو غدیر پہ بتائی تھی وہ ولایت استفاعیہ نہیں تھی، ولایت تنفیذیہ تھی۔ ولایت تنفیذیہ جیسے جب اس پر اگر پہنچ گئے تو پھر آگے خدمت میں یہ عرض کریں، علم بالمشہود ولایت استفاعیہ کے لیے، وجود کی حضوریت ولایت استفاعیہ کے لیے، اگر یہ دو خصوصیات ہیں تو ولایت استفاعیہ پر فائز ہوگا۔ ویسے اس کی 9 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط علم ہے، علم کی پھر 8 قسمیں ہیں۔ تو یہاں کون سا چاہیے؟
علم بالقوہ ہے، علم بالفعل ہے، علم حصولی ہے، علم حضوری ہے، علم بالاحکام ہے، علم بالموضوعات ہے۔ گھبرائیں نہیں، میں نام لے رہا ہوں، ڈیفائن نہیں کروں گا ابھی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، لیکن صرف نام اس لیے کہ کم از کم اس آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں علم کون سا چاہیے کہ پھر بندہ ولایت استفائیہ کے لیے کوالیفائی کرتا ہے اور پھر اللہ اس کو ولایت استفائیہ کی منزل پر فائز کرتا ہے۔ وہ علم بالقوہ نہیں، علم بالفعل ہے، وہ علم بالاحکام نہیں، وہ علم بالموضوعات ہے، وہ علم حصولی نہیں، علم حضوری ہے۔ مثلا میں اس امام بارگاہ میں حاضر ہوا تو میری آنکھوں نے اس امام بارگاہ کو دیکھا، اس کا ایک مفہوم تراشا، اس سے میرے ذہن اور روح میں منتقل کر دیا۔ جو ذہن اور روح میں گیا وہ مفہوم بن گیا، علم بن گیا، جو سامنے ہے یہ معلوم بن گیا۔ ایک ترتیب تو اس میں یہ ہوئی نا کہ جب یہ تھا تو علم ادھر آیا نا، جب یہی نہیں تھا تو علم کیسا؟ یہ میرے سمیت آپ سمیت دنیا کے ہر فرد کا علم ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس علم کو جس میں معلوم پہلے ہو علم بعد میں ہو، اس علم کو علم حصولی کہتے ہیں۔ ایک خصوصیت اس میں اور بھی ہوتی ہے، ایک تو معلوم پہلے ہے، علم بعد میں ہے۔ دوسرا یہ ہے، مثلا میں مجلس پڑھ کے آپ سن کے باہر نکلے تو معلوم ادھر رہ جائے گا، علم ساتھ چلا جائے گا۔ اور دوسری خصوصیت اس میں یہ ہے کہ جب علم حصولی ہوتا ہے اس میں علم اور معلوم جدا بھی ہو جاتے ہیں، اور اس میں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ معلوم پہلے ہوتا ہے، علم بعد میں ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے یہ علم کفایت کرتا ہی نہیں ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم حضوری ہوتا ہے۔ علم حضوری کس کو کہتے ہیں؟ اس کی ترتیب اللہ نے قرآن میں بتا رکھی ہے۔ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن پہلے دیا، انسانی شکل میں بعد میں ڈال دیا۔ ترتیب بدل جاتی ہے۔ علم حضوری میں علم پہلے معلوم بعد میں، علم حصولی میں معلوم پہلے علم بعد میں۔ علم حضوری میں علم اور معلوم یکجا ہوتے ہیں، جدا نہیں ہوتے۔ علم حصولی میں علم اور معلوم میں انفکاک ممکن ہے، جدا ہو سکتے ہیں۔ سامعین یہاں تک تو چلے آئے، آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں۔ یہ علم بالمشہود رکھنا، یہ علم حضوری درکار ہے، علم بالفعل درکار ہے۔ یوں نہیں کہ کبھی سو گئے تو علم ختم ہو گیا، آنکھیں بند کر لیں علم ختم ہو گیا، بیمار ہو گئے عقل ظاہر ہوتی۔ جس میں یہ خصوصیات آ جائے نا کہ سو جائے تو سوچنے کی قوت رک جائے، علم رک جائے، دیکھنے کی قوت محدود ختم ہو جائے، سننے کی قوت محدود ہو جائے، سمجھ لینا وہی ملا تو ہے وہی اللہ نہیں۔ اس کے لیے بنیادی شرط ہے، بڑی بنیادی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں میرے محترم سامنے۔ یقیناً مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ آپ توجہ کریں، خوبصورت توجہ کے مالک اور خوبصورت ذوق سماعت کے مالک میرے سامنے مومنین تشریف فرما ہے۔ سامنے علم اور معلوم چاہ رہا تھا کہ وجود کی حضوریت کیسے ممکن ہوتی ہے کہ اللہ نے کل جو میں نے 2 آیات سورہ مبارکہ الکہف کی پڑھی تھی جس میں بیان ولایت، جو کہ ولایت استفائیہ پر فائز وہ ہوگا کہ جو مقام اشہاد پر فائز ہے، مقام شہادت پر فائز ہے، یعنی جو گواہ پہلے ہے پھر ولی ہے، جو گواہ ہی نہیں وہ ولی ہے۔ آدم کو اللہ نے امت کا گواہ بنایا، میرے نبی کو اللہ نے آدم کا گواہ بنایا، ابراہیم کو اللہ نے ان کی امت کا گواہ بنایا، میرے نبی کو ابراہیم کا گواہ بنایا، پھر میرے نبی کو انبیاء پہ گواہ بنایا، علی کو میرے نبی پر گواہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
سننا پڑے گی. ایک صفت ذات ہے، ایک صفت ذاتی ہے. واہ 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 واہ. معصوم کا علم کون سا ہے؟ صفت ذات اور ہوتی ہے، صفت ذاتی اور ہوتی ہے. صفت ذات عین ذات ہے، صفت ذاتی ظاہر پر ذات ہے. صفت ذات اللہ کی صفات ہے، صفت ذاتی معصوم کی صفات ہے. اللہ کا علم صفت ذات ہے، معصوم کا علم صفت ذاتی ہے. تھوڑی سی مشکل آنے لگی ہے، لیکن میں کوئی وزیرستان میں تو نہیں نہ بیٹھا، ان مومنین میں بیٹھا ہوں جو بس وقت مجھ سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا میرا ساتھ آپ نے دینا ہے تاکہ کم از کم ولایت استفاعیہ کے لیے علم کون سا درکار ہے تو پھر جائے یہ واضح ہو جائے تو پھر وجود کی حضوریت، اور اس کے بعد اگر مجلس بچی تو ولایت تنفیذیہ تک چلے جائیں گے. تو کچھ نہ کچھ ایک اس کا ایک اجمالی سا مفہوم آپ کی طرف آپ کے سامنے ولایت کا آ جائے گا، اگرچہ کہ اس کی ابتدا بھی پوری نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو اس کے مبادی ہیں، اس کے جنبے ہیں، اس کے مراحل آپ پیچھے ہیں. صفت ذات، صفت ذاتی، پھر سنیں صفت ذات عین ذات ہے، صفت ذاتی. اب دو علماء کرام میرے ایک ادھر بیٹھے ہیں اور ایک ادھر، تو یوں سمجھے کہ چکی علم کے دو پارٹ ہیں، درمیان میں میں پس رہا ہوں. تو یقیناً ان کی دعائیں میرے ساتھ ہوں گی تو پھر میرے لیے آسانی ہوگی. میرے محترم سامنے صفت ذات عین ذات ہے، صفت ذاتی زائد پر ذات ہے. عین ذات کا مطلب کیا؟ کہ جو صفت ہے وہی ذات ہے. آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں. جو ذات ہے وہی صفات ہے، جو صفات ہے وہی ذات ہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ علم ہی اللہ کی ذات ہے. سلام ہے. تو صفت ذات اللہ کی صفات، اللہ کا جو علم ہے وہ علم اور ذات جدا نہیں ہے. جیسے ہماری ذات اور ہے، ہمارا علم اور ہے. ہم پیدا ہوئے تھے ذات تھی، علم نہیں تھا. شکم مادر میں تھے ذات تھی، علم نہیں تھا. پھر سر میں چوٹ لگ گئی، ذات ہے، علم پھر ختم ہو گیا. پھر ملک الموت نے روح کو قبض کر لیا، ذات ہوگی، علم پھر ختم ہو گیا. تو جس کا علم اور ہو، ذات اور ہو، وہ مخلوق ہے. جس کا علم ہی اس کی ذات ہو، وہ خالق ہے. وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا پھر پیچھے صفت ذات، صفت ذاتی. اب یوز کریں، میں نے اپنی مثال دی، آپ کی مثال دی. ہمارا علم اور ہے، ہماری ذات اور ہے. اس کو کہتے ہیں ظاہر پر ذات. لیکن کبھی ایسے ہوا ذات ہے علم ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے لیے معاملہ نہیں ہے. جو اس کی ذات ہے وہ ذات ہی اس کا علم ہے. جو اس کی قدرت ہے وہ قدرت ہی اس کا علم ہے. جو اس کا علم ہے وہ علم ہی اس کی حیات ہے. اور جو اس کی حیات ہے وہ حیات ہی اس کی ذات ہے. جدائی نہیں ہے وہاں، ترکیب نہیں ہے وہاں، اجزاء نہیں ہے. اگر اس چیز کو سمجھنا ہو نا، جائیں ذرا کھولنا. آج مجلس سے فارغ ہونے کے بعد
نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ، پہلے خطبے کا پہلا صفحہ، امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ من وصف اللہ سبحانہ فقد کرنہ ومن کرنہ فقد ثناہ ومن ثناہ فقد جزاہ ومن جزاہ فقد حدہ ومن حدہ فقد عبدہ ومن عبدہ فقد جاہلہ فقد من جاہلہ فقد اشرکہ۔ جس نے تیرے اوصاف اس طرح بیان کیے کہ تیری صفات اور ہے، تیری ذات اور ہے، اس نے تیرے بہت سارے ساتھی مان دیے، جس نے تیرے بہت سارے ساتھی مان دیے، اس نے تیری ذات میں اجزاء کو مان دیا، جس نے تیری اجزاء میں اجزاء کو مانا، اس نے تجھے جسم مانا، جس نے تجھے جسم مانا، اس نے تجھے محدود مانا، جس نے تجھے محدود مانا، اس نے تجھے معدود مانا، جس نے تجھے معدود مانا وہی جاہل ہو گیا، جو جاہل ہو گیا وہی مشرک ہو گیا۔ آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میری سوچ، میری امید، میری توقع سے بڑھ کر آپ سوال فرما رہے ہیں، لیکن مشکل ابھی ٹلی نہیں ہے، مشکل ابھی آگے ہے۔ ایک صفت ذات ہے، ایک صفت ذاتی ہے۔ صفت ذات کیا ہے؟ صفت ذات عین ذات ہے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے۔ اب آجائیں صفت ذاتی کیا ہے؟ صفت ذاتی میں ہے زائد بر ذات لیکن اہم بڑی ہے، یعنی جس طرح اللہ کی صفات صفت ذات ہے، معصوم کا علم صفت ذاتی ہے، صفت ذات نہیں ہے۔ اس میں فرق رکھنا ہے آپ نے، بات میں کوئی مفہوم غلط نہ ریکارڈنگ چلیں آج کیا کر رہے ہیں، مگر اس کو بڑا فرق کرنا ہے، بڑی دقیق چیز ہے۔ یوں نہ ہو کہ صفت ذات اور ذاتی کو ایک ہی بنا لے، یعنی ایک بنائیں گے بندہ مشرک ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ نجاست اتنی بڑی ہے کہ بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ بھائی جس طرح سے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ علی رب ہے، علی اللہ ہے، تو اس کی زوجہ کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامنے امام حسن کا نام لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کا نام، وہ میرے نبی اکرم کا نام، میرے مولا کا نام لکھا ہوا ہے، یہ میرے مولا علی کا لکھا ہوا ہے۔ میں ان ناموں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، جو بندہ یہ کہتا ہے نا علی رب ہے، اس کی زوجہ کو اس سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اس عقیدے کی وجہ سے نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جدا ہو جائیں، اگر جدا نہیں، جتنی دیر تک رہیں گے فعل حرام ہوگا، جتنے بچے پیدا ہوں گے سب حرامی ہوں گے، حلالی نہیں ہوں گے۔ صفت ذاتی تو صفت ذات میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں، وہ صفات ذات ہیں، لیکن معصوم کی جو صفات ہیں، مثلا علم معصوم، یہ صفت ذات نہیں، صفت ذاتی ہے، لیکن اہم یہ بھی ایک ایسی ہے کہ جیسے اگر کوئی اللہ کا علم، اللہ کی ذات سے جدائی کے قائل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب علم ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ اس کی ذات ہی نہیں۔ مشکل آپ مشکل رکھ سکے نا، انشاءاللہ حل ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے مجھے اس سے لفظ ملے کہ میں اس مفہوم کو جلدی سے جو چاہ رہا ہوں اس تھوڑے وقت میں آپ تک پہنچا پاؤں۔ صفت ذات یعنی اللہ کی قدرت صفت ذات ہے، اس کی حیات صفت ذات ہے۔ ارے ہمارا موازنہ کبھی نہیں ہو سکتا، کیوں؟ میرے مولا حسین نے جو فرما دیا ہے، لا سمی لہو یشابہ ولا مثل لہو یشاکلہ بارلا۔ جب تیری ذات جیسی کسی کی ذات ہی نہیں ہے تو تیرا کوئی ہم شکل کیسے ہو سکتا ہے؟
مولا ہم شکل نہیں ہے، ہمارا ایمان ہو گیا چونکہ آپ نے جو فرما دیا. پر مولا پھر یہ جب اللہ کے تو ہم شکل نہیں تو یہ وجہ اللہ کیا ہے؟ یہ عین اللہ کیا ہے؟ پھر یہ لسان اللہ کیا ہے؟ بھائی میں ابھی اس میں اپنا سوال اپنے لیے کھڑا کر رہا ہوں، لیکن ابھی میں جواب اس کا نہیں دوں گا. اگر اس کے پیچھے پڑ گیا تو جتنی تمہید باتیں یہ ساری ختم ہو جائیں گی. لہذا پھر اتر آئے صفت ذات، صفت ذاتی. اللہ کا علم صفت ذات ہے، میرے مولا کا علم صفت ذاتی ہے. وہ عین ذات ہے، یہ زائد بر ذات ہے. اہم اتنا ہے، اہم اتنا ہے اللہ کا علم. اگر کوئی کہے اللہ کا علم اس کی ذات سے جدا ہے تو وہ در حقیقت کہے اس کی ذات ہے ہی کوئی نہیں، یعنی ذات ہی ختم ہے. چونکہ صفت ہی علم ہی اس کی ذات ہے، تو جب علم ہی نہیں تو نفس باللہ ذات ہی نہیں ہے. لذا ایسے نہیں ہے. صفت ذاتی اگرچہ زائد پر ذات ہے. میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں. فلسفہ کے اندر اگرچہ یہ جملہ آپ کو ہدیہ میں کرنے لگا ہوں کہ اللہ صاحب آپ کی خدمت میں، مومنین کی خدمت میں بالعموم، اور آپ دو بزرگوار کی خدمت میں بالخصوص، کہ صفت ذاتی جسم کی فلسفہ کے اندر جب تعریف کی جاتی ہے تو تعریف اس طرح سے کی جاتی ہے کہ جسم وہ ہے جو طول بھی رکھتا ہو، عرض بھی رکھتا ہو، عمق بھی رکھتا ہو. یعنی لمبائی بھی رکھے، چوڑائی بھی رکھے، گہرائی بھی رکھے. ہر چیز کا ایک جسم ہے. گلاس کا اپنا جسم ہے، اس کا اپنا جسم ہے، ہمارا اپنا ہے، سنگریزے کا اپنا ہے، اس امام کا اپنا ہے، ملائکہ کا اپنا ہے، زمین کا اپنا ہے، ملائکہ کا، آسمان کا اپنا ہے. جسم ہے، جسم جس کو کہتے ہیں کہ جو طول بھی رکھے یعنی لمبائی، عرض بھی رکھے یعنی چوڑائی، عمق بھی رکھے یعنی گہرائی. یعنی مطلب کیا؟ اچھا آپ سنیں، اب جسم اگر چھوٹا ہے تو طول تھوڑا ہے، جسم چھوٹا ہے عرض تھوڑی ہے. کہ جسم چھوٹا اور چوڑائی بہت زیادہ تو پھر تو چھوٹا نہیں نہ ہوگا. تو جسم اگر چھوٹا ہے، ایک سنگریزہ چھوٹا سا جسم ہے، اس میں طول بھی ہے، اس میں عرض بھی ہے، اس میں عمق بھی ہے. جو لمبائی بھی رکھے، چوڑائی بھی رکھے، عمق بھی رکھے. یہ جو لمبائی اگر یہ اس کی صفت ذاتی ہے. توجہ فرمائیں گے آپ؟ یہ جو طول جسم کی تعریف میں آیا یہ اس کی صفت ذاتی ہے. اب اگر کوئی یہ کہے کہ جسم تو ہے پر طول نہیں ہے تو اس سے بڑا احمق کوئی نہیں. کیونکہ جسم کہتا ہی اس کو ہے جو طول بھی رکھے، عرض بھی رکھے، عمق بھی رکھے. اگر کہیں کہ طول ہے جسم، طول نہیں ہے جسم ہے، غلط کہنا ہے. جس نے طول کو جسم سے الگ کیا سمجھ لے اس نے جسم کی ہی نفی کر دی. جسم کی تعریف میں ہی جسم بنتا ہی تب ہے جب وہ طول بھی رکھے، لمبائی. طول کو تو سمجھ لینا، طولانی چیز مسئلہ، لمبائی کسی چیز کی، عرض جس کو چوڑائی کہتے ہیں، عمق گہرائی. ہر جسم جو بھی ہے وہ تین چیزیں ضرور رکھتا ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو سمجھ لینا کچھ اور ہے، جسم نہیں ہے. واہ واہ واہ. یہ جو طول ہے نا، اب جسم اگر چھوٹا ہے تو طول تھوڑا ہے، جسم چھوٹا ہے عرض تھوڑی ہے، جسم چھوٹا ہے عمق تھوڑی ہے. لیکن جیسے جیسے جسامت بڑھتی جائے گی، بچہ پیدا ہوگا، باپ کے صلب سے رحم مادر میں منتقل ہوگا. تھا جسم لیکن تھوڑا چھوٹا جسم تھا، کیفیت اور تھی. جسم تھا، طول بھی تھوڑا تھا، عمق بھی تھوڑی تھی، عرض بھی تھوڑی تھی. لیکن جو جسامت بڑھتی گئی، سورہ مومنون کے اندر اللہ نے ہماری خلقت کے مراحل بتائے ہیں اور بیان کر رکھے ہیں. جو جسم بڑھتا گیا
طول بھی بڑھتا گیا، عرض بھی بڑھتی گئی، عمر بھی بڑھتا گیا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جسم میں طول نہیں ہے تو در حقیقت کہہ رہا ہے جسم ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، اچھا یہ اب جسم چھوٹا ہے، طول عرض عمر تھوڑی ہے، جسم بڑا ہے، طول بھی بڑا۔ جو جسم بڑھتا جائے گا عرض طولانی ہوتا جائے گا، طول بڑھتا جائے گا، عرض بڑھتی جائے گی، عمر بڑھتی جائے گی۔ گھبرا نہیں گئے تو پھر اگلے مرحلے میں آپ کو لے کے داخل ہونے لگا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ 2-3 منٹ کے بعد انشاءاللہ آسانی کا مرحلہ آنے والا ہے۔ سامعین کرام دی اب طے ہو گیا نا، یہ جو جسم کے لیے طول ہے یہ اس کے لیے صفت ذات نہیں ہے، صفت ذاتی ہے۔ واہ 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 واہ، یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جسم کے لیے طول کا ہونا، عرض کا ہونا، عمر کا ہونا صفت ذاتی ہے، یعنی ہے تو ظاہر کا ذات، لیکن اگر طول کو جسم سے الگ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے جسم ہی نہیں ہے۔ واہ واہ، اگر عرض کو جسم سے الگ کیا جائے اس کا مطلب ہے جسم ہی نہیں ہے، اگر عمر کو جسم سے الگ کیا جائے اس کا مطلب ہے جسم ہی نہیں ہے۔ تو سامنے یہ طول، عرض، عمر جسم کے لیے ہے پر صفت ذاتی ہے، پر ہے ذات پر ذات، لیکن سامنے اللہ کی جو صفات ہے وہ صفات ذات ہے، جسم کی جو صفات ہے وہ صفات ذاتی ہے، طول، عرض اور عمر کے۔ اسی طرح معصوم کا جو علم ہے وہ صفت ذات نہیں ہے، صفت ذاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس طرح جسم سے طول کو الگ کیا جائے تو جسم نہیں رہے گا، اسی طرح اگر معصوم سے علم کو الگ کر دیا جائے تو معصوم ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، مشکل آپ کی ختم ہو گئی، آپ کی مشکل نعرہ تکبیر، اللہ مجھے یقیناً احساس ہے کہ تھوڑی سی کمپلیکیشن ہے اس میں، مشکل ہے، لیکن میں یہاں بیان نہ کروں تو پھر کہاں سنے گا کون؟ اس چہرہ آپ کا اترنا نہیں چاہیے۔ ماشاءاللہ، توجہ ہے؟ اگر کوئی بندہ صفت ذاتی ہے، معصوم کا علم صفت ذات نہیں، صفت ذاتی، صفت ذاتی ہے، صفت ذاتی زائد پر ذات ہے، صفت ذات عین ذات ہے۔ میرے محترم سامعین، صفت ذاتی ہے اور تو ظاہر پر ذات، لیکن اگر اس صفت کو ذات سے جدا کیا جائے تو سمجھ لینا ذات ہی کوئی نہیں ہے، ذات ہی ختم ہے۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم نماز پڑھاتے پڑھاتے بھول جایا کرتے تھے، نسیان طاری ہو جاتا تھا، سمجھ لینا وہ در حقیقت نبی کے علم کی نفی نہیں کر رہا، ذات کی نفی کر رہا۔ یعنی اس تو سب کی کرتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ یہ علم صفت ذاتی ہے، ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے یہاں یہ علم درکار ہے۔ جس بندے کو استنجے کی واجب مقدار کا بھی پتہ نہیں تو منو کسی حکیم سب نے دسیا بھائی اینو اپنا ولی مان ہے۔ آپ سلامت۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ 40 سال کے بعد جا کے آپریشن ہوا، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی، بھیڑ میں نے 3 مجالس پڑھی ہے، اگرچہ گفتگو پوری تو وہاں پہ نہیں ہو سکی، لیکن کچھ نہ کچھ تھوڑی سی میں نے اس پہ کی تھی۔ پر اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے 40 سال تک جاہل بن کے زندگی گزارتے رہے، در حقیقت یہ علم کی نفی نہیں کر رہا، نبی کی ذات کی نفی کر رہا۔ چونکہ یہ علم معصوم صفت ذات ہے، صفت ذات بالکل جس طرح طول، عرض اور عمر صفت ذاتی ہے، صفت ذات نہیں ہے، صفت ذاتی ہے جس طرح طول، عرض اور عمر جسم کے لیے صفت ذاتی ہے زائد پر ذات۔ جسم چھوٹا ہو طول تھوڑا ہے، جسم چھوٹا ہو عمر تھوڑی ہے، جسم چھوٹا ہو عرض تھوڑی ہے، جو جسم بڑھتا جائے گا عرض بھی بڑھتی جائے گی، عمر بھی بڑھتی جائے گی، اور طول
मासूम की ज़ात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा कुरान कल्ब रसूल पर इकट्ठा नाज़िल करना है। रसूल आगे से दुआ के हाथ उठा के कहे रब्बे ज़िदनी इल्मा वाला और इज़ाफ़ा फरमा। आगे बढ़े तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रसूलुल्लाह ऐसे बैठे जो उलमाए यहूद ने एक खतरा महसूस किया कि ये जो नबी अकरम का दीन है ये बढ़ते ही जा रहा है। दिन ब दिन हमारे यहूदी मज़हब छोड़ के इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं ईसाई। उन्होंने एक जरगा बुलाया, वे क्या करें कि ये नबी का दीन बढ़ने से रुक जाए। किसी ने कुछ तजवीज़ दी, किसी ने कुछ दी, इत्तेफाक किसी पे ना हो सका। आखिर पे एक नौजवान उठा, उसने कहा मैं तजवीज़ देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम इसको पसंद कर लोगे, कबूल कर लोगे। बताओ तुम क्या कहते हो? मेरी तजवीज़ ये है कि जिस नबी की वजह से दीन फैल रहा है उस नबी को भी कत्ल कर दिया जाए। तो जब नबी ही नहीं रहेंगे तो दीन बढ़ना भी खत्म रुक जाएगा वहीं पर। इस पर इत्तेफाक, हाँ बात तो ठीक है तुम्हारी कि ये वाक्य इस पर अगर अमल हो जाए तो दीन बढ़ना रुक जाएगा। अच्छा तो करेगा कौन? वो यहूदी नौजवान उठता है, कहता है मैं करता हूँ। यहूदी उलमा कहते हैं ठीक है तू करके आ जा, हम तुझे खास किस्म के 100 ऊंट वापसी पर तुझे इनाम के तौर पे देंगे। यहूदी नौजवान कहते हैं ना, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है, तुम फिर जाने के आदी हो। ये ऊंट सालिश के पास रखो, फिर मैं जाता हूँ। ऊंट सालिश के पास रखते हुए यहूदी नौजवान तलवार लेके उस बस्ती से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर चलता है, स्याह सुर्ख रंग की शदीद आंधी आई, उसने उसको रोक लिया। ये थोड़ी देर तो रुका रहा, लेकिन चूंकि 100 ऊंट का इनाम के लालच उसके आसाम पे सवार था, ये सभी इस लालच की वजह से वो रुका नहीं है, बल्कि वो आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे बढ़ा, स्याह रंग की शदीद आंधी ने अब उसको रोक लिया। चंद लम्हात, चंद दकीके, चंद मिनट तो वो रुका रहा, लेकिन रुकने के बाद फिर चल पड़ा। चूंकि बहुत बड़ा इनाम था, मंसूबे सोच चुका था कि मैं इससे क्या क्या करूँगा। सामने अब आगे बढ़ा, उस पर शदीद बारिश पड़ना शुरू हो गई। जब बारिश पड़ी अब थोड़ी देर के लिए वो फिर रुका, रुकने के बाद फिर आगे बढ़ा, इसके बाद फिर आगे चला। अब उस पर औले पड़ना शुरू हो गए, इस कदर शिद्दत के साथ पड़ना शुरू हुए कि उसकी ख्वाहिश के बावजूद भी अब उसका आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। मुश्किल नहीं रहा, नामुमकिन हो गया। जब इसने देखा ना कि औले तो बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरा आगे बढ़ना नामुमकिन हो चुका है, अचानक ये सोचता है कि जिसको मैं कत्ल करने के लिए जा रहा हूँ कि ये वही मोहम्मद तो नहीं है जिसकी बशारत मूसा नबी ने हमें दी है। इसने अचानक इरादा बदल दिया, नीयत बदल दी, और जैसे नीयत बदली ना, कहा कि पहले मैं तस्दीक करता हूँ, तहकीक करता हूँ, ये वही तो नहीं है जिनकी बशारत हमारे मूसा लेकर गए हैं। इसने जैसे इरादा बदला, आगे बढ़ना रुक गए, मौसम बिल्कुल साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया। ये सीधा मस्जिद मदीना में, मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के दरवाजे पर सहाबा किराम से पूछता है तुम में से कौन है जिसने नबूवत का दावा किया है? सहाबा किराम कहते हैं वो जो मिंबर पे बैठकर अपने एक छोटे से शहजादे के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, वो हमारे नबी हैं। रवायत का जुमला है, वो यहूदी सफ़ों को चीरता हुआ सीधा मेरे आका के पास आया। हज़ूर नबी अकरम अलैहिस्सलाम के पास हाजिर होके एक कहता है कि आपने नबुव्वत का दावा किया है? मेरे मौला फरमाते हाँ, मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा गया। अच्छा मुझे आपको अल्लाह ने बनाकर भेजा? कहा मुझे अल्लाह ने बनाकर भेजा। ये बताएं इस वक्त, जुमला बहुत बड़ा है, इस वक्त आपके पास आपकी नबुव्वत की
سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ لیکن پتہ نہیں مجھے اس جملے پہ کون توجہ دے اور کون ہواؤں کی نظر اس کو کر دے، لیکن جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ کہا اس وقت آپ کے پاس آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ میرے نبی نے سننا تھا، اپنی جگہ سے اٹھے، 2.5 سال کے حسن مجتبیٰ کو اپنی جگہ پر بٹھایا، فرمایا دلیل پوچھتا ہے، میرا یہ 2.5 سال کا بیٹا حسن میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ جس کا نام حسن بتا رہے ہیں، عبرانی میں اس کو شبر کہتے ہیں، یہ آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ فرمایا ہاں یہ میری نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ غور کریں سب نے، کبھی کبھی جب لوگ آتے تھے نا رسول اللہ کوئی معجزہ دکھاتے تھے، قرآن پیش کرتے تھے، لیکن آج اس نے یہ نہیں کہا کہ معجزہ دکھائیں کچھ قرآن پہ، نہیں، کہا سب سے بڑی دلیل، میرے مولا نے سب سے بڑی دلیل جس کو بنا کر پیش کیا وہ کوئی اور نہیں حسن مجتبیٰ ہے۔ اچھا اب یہودی آگے بڑھا، میرے مولا کے قریب آیا، قریب آگے کہتے ہیں آپ اپنے نانا جان کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس کا سوال کرنا تھا، دلیل بولنا شروع ہو گیا۔ امام حسن فرماتے ہیں ہاں علماء یہود کو خطرہ ہوا تھا کہ نبی کا دین بڑھتا جا رہا ہے، انہوں نے جرگہ بنایا، بہت سارے لوگوں نے کچھ کر تجاویز دی، کسی پر اتفاق نہ ہوا، آخر پہ تو اٹھا بتا یہ سچ ہے؟ بتا یہ سچ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہ سچ ہے۔ اس کے بعد اگر لیکن اچانک اس یہودی نوجوان کے ذہن میں شک آیا، ہو سکتا ہے اس شہزادے نے ہماری یہ گفتگو کہیں پہ چھپ کر سن نہ لی ہو، سب ظاہر میں میں اٹھا تھا، مان تو لیا لیکن دل میں شک آیا۔ میرے امام فرماتے ہیں اس کے بعد 100 اونٹ تیرے انعام کے لیے رکھے گئے، تو نے کہا تمہارے اوپر مجھے یقین نہیں ہے، کسی سازش کے پاس رکھ دو، وہ سازش کے پاس رکھ دیے گئے۔ تو اس کے بعد تلوار لے کے باہر نکلا، تو تھوڑی دور آگے گیا تھا، تجھے سرخ رنگ کی شدید آندھی نے شدت کے ساتھ تجھے رکنے پہ مجبور کر دیا، بتا یہ بھی سچ ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ بھی سچ ہے، لیکن پھر ذہن میں شک آتا ہے، ہو سکتا ہے اس شہزادے نے جس طرح چھپ کر کہیں میری گفتگو وہاں پہ جرگے کے اندر سن لی ہو، وہاں پہ یہ میرا آندھی کا آنا، میرا رکنندی اس شہزادے نے کہیں دیکھ نہ لیا ہو، میرے مولا نے دیکھا، شک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں تو تھوڑی دیر تو رکا رہا، اس کے بعد چونکہ تیرے آساب پر ایک بہت بڑے انعام کا لالچ سوار تھا، تو پھر آگے بڑھا، تجھے سیاہ رنگ کی آندھی نے روک لیا، بتا یہ بھی سچ ہے؟ یہودی کہتا ہے ہاں یہ بھی سچ ہے، لیکن پھر ذہن میں شک آیا کہ ہو سکتا ہے جس نے سرخ رنگ کی آندھی کا آنا میرا رکنم دیکھا ہو، اس نے سیاہ رنگ کی آنا اور میرا رکنم بھی دیکھ لیا ہو۔ جب ذہن میں شک بڑھتا گیا نا، میرے مولا کے چہرے پہ جلال آیا، میرے مولا فرماتے ہیں سن اس کے بعد تو آگے بڑھا، تجھے بارش نے روک لیا، تو پھر آگے بڑھا، بتا یہ بھی سچ ہے؟ کہتے ہیں ہم اللہ یہ بھی سچ ہے، لیکن پھر شک آیا، جب شک بڑھتا چلا گیا، حسن کوئی جواب فرماتے ہیں کہ سن اس کے بعد جب تم آگے بڑھا، اب تجھ پر اولے پڑنا شروع ہو گئے، تیرا آگے بڑھنا مشکل نہیں ناممکن ہو گیا، جب ناممکن ہوا تو نے اچانک ارادہ بدل لیا، نیت بدل لی، تو نے سوچا کہ جس کو قتل کرنے جا رہا ہے پہلے تحقیق تو کر لو کہ کہیں یہ وہی محمد نہیں ہے کہ جس کی بشارت ہمارے موسیٰ نے دی ہے، تو نے ارادہ بدل لیا، تو نے نیت بدل لی، بتا یہ بھی سچ ہے؟ قدموں پہ گر کے کرنے لگا، آج تہاں یہ بھی سچ ہے، اس لیے ابھی سے کہہ رہا ہے، آج تک کہہ رہا تھا موسیٰ
علم دیکھا تم نے کلمہ پڑھ لیا اپنا مذہب چھوڑ دیا وجہ کیا ہے کہا تم خاموش رہو میں نے قرآن کے اندر پڑھا ہے ہمارے موسیٰ نبی یہ بشارت دے کر گئے ہیں جو آخری نبی ہوگا اس کا ایک بیٹا ہوگا نام اس کا شتر ہوگا اس کا دل کی کیفیت ہوگی کہ بیٹا گھر میں ہوگا پر دلوں کے رازوں سے آگے واہ 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 کیا بات ہمارے بچے 2.5 سال میں بولنا نہیں سیکھتے یہ وہ ہیں 2.5 سال تو بہت دور کی بات ہے دنیا میں آتے ہیں تو پہلا کام سجدے کا کرتے ہیں پھر قرآن پڑھتے ہیں جس کا علم اور ہو ذات اور ہو علم اور ذات جدا ہو جائے فرق نہیں پڑتا مثلا ہماری موت آ جائے ہمارے ذات ہے علم نہیں سر میں چوٹ لگ جائے پاگل ہو جائے ذات ہے علم نہیں علم نہیں شکل معدن میں ہوں ہم ذات ہے علم علم نہیں لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ یہ علی کی ماں کہتی ہے دیوار کعبہ کے ساتھ لگ کے پروردگار انہو من احدى آیاتک وانہو یکلمنی ویونسنی باراللہ جب میں کبھی تنہا ہوتی ہوں یہ مجھ سے باتیں کیا کرتا ماشاءاللہ جو بندہ ہے آتا نا بھئی اینن النسیان تاری ہو جاتے یہ مطلب ہے کہ دست علم دی نفی نہیں کر رہے ذات دی نفی کر رہے ہیں معاملہ بڑا عجیب ہے بہرحال ہماری موت آ جائے ہمارا علم ختم لیکن ذرا دیکھ تو صحیح میرے حسینہ کا شہادت ہو چکی ہے سر نیزے پہ بدن کربلا میرے مولا حسن نیزے پہ چڑھ کے 13 مرتبہ قرآن پڑھ رہے ہیں جس کا علم ذات سے جدا نہ ہو وہ صفت ذاتی ہے بدن تو جدا ہو سکتا ہے قرآن جدا نہیں ہو سکتا میں چاہتا تھا کہ ایک شرط بیان کروں لیکن اب وقت نہیں ہے کل تھوڑے سے پہلے اگر اس کو تھوڑا مینیج کریں کسی طریقے سے ہاں تو چونکہ سفر کافی لمبا ہے تو غیر امید کا بھی حق ہے وہاں اس لیے سامنے نگرانی تھوڑا سا مسائل کا حصہ میں درمیان کا حصہ آج اپنے مولا سے معافی مانگ کر حاصل کر رہا ہوں